آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ اسلام آباد میں خواجہ سراؤں نے ترجمان پی ٹی آئی کو پہلے تھپڑ مارے اور پھر بلیڈ سے چہرے پر وار کر کے زخمی کر دیا۔ رؤف حسن کو 19 ٹانکے لگے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پارٹی ترجمان پر جان لیوا حملہ کیا گیا، ان کی شہرک پر وار کیا گیا تھا۔ شبلی فراز نے رؤف حسن پر حملے کا معاملہ سینٹ میں اٹھایا۔ رؤف حسن پر حملے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا حملہ آور بظاہر خواجہ سرا معلوم ہوتے ہیں، حکومت 24 گھنٹے کے اندر کل کے سیشن میں رپورٹ دے۔ یہاں تک آ گئی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے اسپوکس پرسن کو فزیکلی اٹیک کیا جاتا ہے۔ لا منسٹر جو کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امیڈیٹلی آپ کا ریئیکشن چاہیے۔ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، وہ رپورٹ درج کروائیں، اس رپورٹ کے اوپر بالکل جو قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی۔ اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ کوئی خواجہ سرا تھے۔ گرفتار کرنا ان لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر، اگر حکومت ہے کٹھپتلی صحیح رپورٹ دینی ہوگی کل کے سیشن میں۔ فیصل واڈا کی رؤف حسن پر حملے کی مذمت، سینٹ میں بولے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، شکر ادا کرتا ہوں میں حملے کے وقت سینٹ میں ہوں۔ آج کل کہیں گیس بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، کوئی توہین کر دے یا کچھ اور ہو جائے تو میرا نام آ جاتا ہے، لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا ان پہ جو اٹیک کیا گیا، ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے۔ ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں، ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے، بجلی نہ آئے، کوئی اور کنٹیمپٹ کرے، کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی سائفر میں تھا۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سماعت میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا محض معلومات دینا بھی جرم ہے؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جی وہ بھی جرم بنتا ہے، اس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا، دوسرے ملکوں نے فائدہ اٹھایا۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سماعت۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے چارج شیٹ سناتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے سرکاری خفیہ دستاویز کو افشا کیا، بڑے عوامی اجتماع میں سائفر افشا کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا محض معلومات دینا بھی جرم ہے؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جی وہ بھی جرم بنتا ہے، اس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا، دوسرے ملکوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا بانی پی ٹی آئی نے ذاتی فائدے کے لیے سائفر کے متن میں ہیرا پھیری کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے پاس دستاویز ہی نہیں تو پھر کیسے موازنہ کریں؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر بولے ایک آدمی تسلیم کر رہا ہے یہ سائفر ہے اور یہ میں کر رہا ہوں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا سائفر کا متن کیا تھا وہی بتا دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا سائفر میں کیا ہیرا پھیری کی گئی؟ بانی پی ٹی آئی نے بتایا سائفر میں کہا گیا انہیں نہ ہٹایا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کیا سائفر کا متن یہی تھا؟ کیا بانی پی ٹی آئی سچ بول رہے تھے؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا بالکل یہی پیغام تھا، بانی پی ٹی آئی خود تسلیم کر رہے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ایف آئی اے کا الزام ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر میں ہیرا پھیری کی، آپ کہہ رہے ہیں سائفر کا درست متن افشا کر دیا، تو ہیرا پھیری کیا ہوئی؟ پروسیکیوٹر نے کہا سائفر افشا کرنے سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ چیف جسٹس نے پوچھا تعلقات خرابی کے شواہد کیا ہیں؟ کیا جنگ کا اعلان کر دیا؟ اقوام متحدہ میں لے گئے؟ ہوا کیا؟ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے پوچھا کیا پاکستانی سفارت خانے کے سربراہ کو کیپٹل ہل بلایا؟ کیا امریکہ نے ویزا بند کر دیے، داخلے بند کر دیے، کیا تجارت بند کر دی؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا سائفر خفیہ دستاویز ہونے پر ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس سے پوچھا ہم مانگیں گے تو کیا سائفر کی نقل دکھا دیں گے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا دکھا دیں گے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب بولے آپ خوفناک راستے پر چل رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا دستاویز صرف عدالت کو دکھانے کے لیے لا سکتے ہیں۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحاد اور لاپتہ بلوچ طلبہ کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے لاپتہ شاعر بازیاب کرانے کی ذمہ داری لے لی۔ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں جسٹس محسن کیانی نے کہا کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔
ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کو جمعے تک کی مہلت دے دی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا، ذمہ داری لیتا ہوں، لاپتہ شاعر کو بازیاب کرائیں گے۔ جسٹس محسن کیانی نے پوچھا، آپ حکومت کی مشاورت سے بیان دے رہے ہیں؟ بندہ ریکور نہیں ہوا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی۔ یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ اسلام آباد سے کوئی شخص نہیں اٹھایا جائے گا۔ طلبی کے باوجود سیکریٹری دفاع کی عدم پیشی پر جسٹس محسن کیانی نے کہا، یہی چیز تو ختم کرنی ہے۔ وزیر اعظم عدالت آ سکتا ہے تو سب آ سکتے ہیں، ان سے بڑا تو کوئی نہیں۔ یقینی بنائیں سیکریٹری دفاع جمعے کو اگلی سماعت پر پیش ہو۔ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ ایجنسیوں کے کام کا طریقہ کار واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا، انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتی۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس دیے، ان حالات میں ملکی یا غیر ملکی کیسے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے؟ جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر اور بات چیت سے حل نکالا جاتا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ڈی آئی خان میں 3 سال کے بچے کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے حلقے میں پیسکو کا نرالا اقدام۔ پیسکو افسر کی مدعیت میں زیغم عباس نامی بچے کے خلاف پرچہ کاٹا گیا۔ بچے کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بیان حلفی طلب کر کے کیس ختم کر دیا۔ بچے کے وکیل نے کہا، پیسکو اہلکاروں کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ بچہ صارفین میں شامل ہے یا نہیں۔ بچوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا چھوٹا اور معصوم بچہ ہے، یہ اس قسم کی کوئی افینس کر ہی نہیں سکتا سر، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا 3 سال ہے جی۔ پیسکو حکام کا ایک اور کارنامہ کہ 3.25 سال کے زیغم عباس پر 462 کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ فیصل آرڈر کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے ہر لفظ پر قائم ہوں، میری اور ایوان بالا کی دیانتداری پر سوال اٹھایا گیا۔ تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں، کیا کارروائی کرنی ہے یہ ایوان پر چھوڑتا ہوں۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نے کہا، سپریم کورٹ کے ایماندار بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، یقین ہے میرے اور دوسروں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا۔ پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے زیر اور زبر سمیت ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی، پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے، اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے، ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی۔ الزام لگایا ہے مجھ پہ پراکسی۔ آنریبل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، ان کا بینچ ایماندار ہے، نہیں چلے گا۔ میرے لیے بھی میڈم وہی قانون ہوگا جو ایک جج کے لیے ہوگا۔ پراکسی کہہ کے انٹیگریٹی مجنون کی گئی ہے، ایوان کی انٹیگریٹی کو کوسچن کیا گیا ہے۔ موشن سارٹ چیز بھیج رہا ہوں، کارروائی آپ نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، ہاؤس نے کرنی ہے، کمیٹی نے کرنی ہے، میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں۔ دوہری شہریت والے کو جج بنانے پر پابندی کا بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ بل جے یو آئی فے کے رکن نور عالم خان نے جمع کرایا۔ بل میں کہا گیا، دوہری شہریت والوں کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج بنانے پر پابندی لگائی جائے۔ آئین کے تحت جج کی ریاست سے وفاداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ پراپرٹی لیکس والے منی ٹریل دیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں، اس بار بھی قوم قربانی دے۔ بانی کہتے ہیں، وقت آ گیا کہ شریف اور زرداری خاندان قربانی دے۔ خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے۔ ہمیں عدالتوں سے امید ہے اگر یہ جلد فیصلے کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالی اسی مہینے آؤٹ ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دے۔ خان صاحب کا مطالبہ ہے شریف خاندان زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے جو جائیداد انہوں نے بنائے ہیں، وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا۔ نیب کا کیس اس وقت جو سپریم کورٹ چل رہا ہے، خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو، پورا پاکستان دیکھے۔ اور کراچی والوں کو گرمی نے بے حال کر دیا ہے۔ کچھ لوگ گرمی سے بچانے میدان میں آ گئے، کہیں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگیں تو کہیں ٹھنڈا پانی سپرے کیا جا رہا ہے۔
बरसात है, गर्मी बहुत है। लोगों को शावर करें, क्या गर्मी का एहसास लोगों का। गर्मी की शदीद लहर कराची वालों का जज्बा ठंडा न कर सकी। शहरियों ने कहीं छिड़काव शुरू कर दिया तो कहीं ठंडे पानी की बोतलों के ढेर लगा दिए। दाओ यूनिवर्सिटी के गेट पर 3 दिन के लिए हीट वेव कैंप लगाया गया है। प्रोफेसर और तालिब इल्म आने जाने वालों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। दाओ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फ्री कैंप लगाया गया है जिसमें पानी की ठंडी बोतलें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ज़रूरत के तहत आपको बाहर निकलना भी पड़े तो प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, जैसे कि अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। शदीद गर्मी में ठंडा पानी मुसाफिरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। माशाल्लाह कैंप लगा है, बहुत ज़्यादा मैं खुद को फ़ायदा हुआ है। गर्मी का मौसम है, प्यासे बंदे आते हैं, पानी पीते, सवाब का बहुत काम है। अहमद जिन्ना रोड पर कूलरों में ठंडे पानी का इंतजाम तो है ही, साथ में पानी का स्प्रे भी वक्फे से किया जा रहा है। जो भी ठंडी फुहार से गुजरता है गर्मी में राहत महसूस करता है। गर्मी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ठंडे पानी अच्छा लग रहा है। ठंडे पानी में मजा आ रहा है, बाबा जी पानी मार रहे हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा चंद दिन में गर्मी से जान पर बनाएगी। ऐसी सूरत में सिर्फ एहतियात ही काम आएगी। वज़ीर आज़म का अरबी के बाद जर्मन में भी महारत का सबूत। शहबाज शरीफ ने जर्मनी की NGO के वफ्द को मुलाकात में जर्मन बोलकर हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में जर्मन सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। Entschuldigen Sie bitte für jeden Fehler und vielen Dank, danke schön. कराची के ईरानी कौंसल खाने में अहम शख्सियात की आमद। सदर इब्राहिम रईसी और रफ़ाक़ा के साथ पेश आने वाले सानहे पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो, गवर्नर कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक़ सदर आरिफ अलवी और दीगर शख्सियात ने कौंसल जनरल से मुलाकात की। कौंसल खाने में ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसफा भुट्टो ने भी ईरानी कौंसल जनरल से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था, मैं उनको इस्लामी दुनिया का हीरो मानता हूँ और उन्होंने ये इक़दाम करके मुसलमानों को एक ताकत बख्शी। हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है, उनका लॉस नहीं, पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है। साबिक सदर आरिफ अलवी भी इब्राहिम रईसी और उनके रुफका के हादसे पर सोगवार नजर आए। पाकिस्तान की कौम जो है वो शाना बशाना खड़ी है इस गम के वक्त में ईरानी भाइयों के साथ। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान का कहना था कि दुख बांटने पर पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। पेमरा ने ज़ेरे समात मुकदमों की खबरों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है टीवी चैनल अदालती समात पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक टिकर हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि मुखालिफिन के लिए बनाए गए कवानीन खुद इस हुकूमत के गले पड़ेंगे। पाकिस्तान में ये एक हुकूमतों का वतीरा बन गया है। हम ऐसे हर बिल की जिससे आज़ादी इज़हार पे पाबंदी लगती है उसकी मजम्मत करते हैं। असल में ये टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया को। हुकूमत ने अपनी हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए ना का मसला बना के इस बिल को असम्बली में पेश किया और आनन फानन उसे मंजूर किया। वो आज ये समझ रहे हैं कि हम अपने मुखालफिन को इससे कंट्रोल करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब उनके मुखालफिन इसी कानून के जरिए इनको कंट्रोल करेंगे। हुकूमत ने रात के अंधेरे में ही अपनी पूरी प्लानिंग के साथ हाफियों को एक नकेल डालने के लिए जो इकदाम किए, बदयांती हुकूमत की इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन में उन्होंने बिल पास किया। बहुत कोशिश की है पहले मुख्तलिफ सोशल मीडिया उसको बंद करने की। जो सहाफ़ी बोलेगा उसको जो पकड़ेंगे, मारेंगे, जेलों में बंद करेंगे, जैसे जो पहले उतर आया। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया है अहसन इकदाम। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान, जिन्हें है सेहत की बुनियादी सहूलतों तक रसाई का फुकदान। अब टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मयारी सर्विसेज हर फर्द को बआसानी मैसर होंगी। कराची से देखिए अली हसन की रिपोर्ट।
ہوگا صحت مند پاکستان، کیونکہ ٹیلی ہیلتھ سولوشن سمیت بنیادی سہولیات تک رسائی آسان بنا دی گئی۔ ایک ایسی ہیلتھ سروس جو گھر بیٹھے بھی بآسانی حاصل کی جا سکے گی۔ دبئی اسلامی بینک ہیڈ آفس میں ایئر وائی گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف اور DIB کے صدر جنید احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جنید احمد نے کہا کہ ان کا ادارہ صحت مند پاکستان پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ صحت مند پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے یہ، جس پہ ایک نیشنل کاز بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ اس پروڈکٹ کے توسط سے ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ہم فری ہیلتھ چیکنگ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ARY کا جو انیشیٹو ہے بیسکلی بی گلوبل، اس کے تحت جتنے بھی برانڈز ہیں، لوکل برانڈز، ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن دی جاتی ہے۔ تو اس کی امبریلا کے نیچے یہ ایزی شفا کے ساتھ پارٹنر کر کے ہم لے کے آئے پروگرام، جس کے تحت جتنے بھی جو DIB کے کسٹمرز ہوں گے اور جنرلی بھی ان کو جو ہے یہ کیوس کے ذریعے بیسکلی ہیلتھ کی ایک سروس ہے جو پریونشن پہ مبنی ہے، وہ پرووائڈ کی جائے گی، جس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ دبئی اسلامی بینک کے کسٹمر حضرات ڈیبٹ کارڈ دکھا کر مختلف ٹیسٹ کروا سکیں گے۔ ایزی شفا کے آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات بھی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے حاصل کی جا سکیں گی۔ ARYB گلوبل اور بدر ایکسپو سولوشنز کے تعاون سے لگی ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس۔ 3 روزہ ایکسپو میں ARYB گلوبل کے اسٹال پر ایزی شفا اور ایڈوانس لیب سے شہری مستفید ہو سکیں گے۔ کراچی سے عشرت خان کی رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر میں سجی ARYB گلوبل کے تعاون سے 3 روزہ ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس۔ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ پبلک ہیلتھ ہے۔ ARY نے صحت مند پاکستان پروگرام کے تحت ایڈوانس لیب، ایزی شفا وغیرہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جو ہے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ انیشیٹو جو صحت مند پاکستان کا ایزی شفا نے اور ARY نے مل کے لیا ہے ایڈوانس لیب کے ساتھ، یہ ایک بہت مائل سٹون انیشیٹو ہے۔ نمائش میں ARYB گلوبل کے اسٹال پر ایزی شفا اور ایڈوانس لیب سے شہری بالکل مفت صحت کی سہولیات کے حوالے سے مستفید ہو سکیں گے، جبکہ دبئی اسلامک بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ARYB گلوبل بزنس انہینسمنٹ ایکو سسٹم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے اس وقت، اور اس وقت پاکستان میں ہمارا جو مشن ہے وہ صحت مند پاکستان کا مشن ہے، یعنی ایکسیسیبل اور افورڈیبل میڈیکل سولوشنز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے ایڈوانس لیب والوں کے ساتھ اور ایزی شفا کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا ہے، وہ ARYB گلوبل کے پارٹنرز بنے۔ ARYB گلوبل اس وقت کام کر رہا ہے اور اس وقت ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ایکسپو میں 100 سے زائد ہیلتھ کیئر انڈسٹریز بھی شرکت کر رہی ہیں۔ شہریوں نے ہیلتھ کیئر پاکستان کو خوش آئند قرار دیا، جبکہ ARYB گلوبل کی جانب سے صحت مند پاکستان کے اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔